اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہوں جب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دلچسپ کہانی میں غوطہ لگاتا ہوں اور ان کی چونٹی کی ناقابل یقین کہانی کو دریافت کرتا ہوں۔ کیا میں اس افسانوی داستان کے پیچھے چھپے اسباق سے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنی حکمت، دولت اور طاقت کے لیے مشہور تھے، ان کا ایک خاص چونٹی کے ساتھ بہت ہی منفرد تعلق تھا۔ یہ رشتہ نہ صرف ایک دلچسپ کہانی ہے بلکہ نبی کے نمایاں کردار اور قائدانہ صلاحیتوں کا بھی عکاس ہے۔ زیر بحث چونٹی کو ایک زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ناقابل تذکیر معلوم ہوتا تھا۔ اس کا گھر ایک چھوٹا سا اینتھل ایک بڑے سیلاب سے تباہ ہونے کے خطرے میں تھا جو زمین سے ٹکرانے والا تھا۔ چونٹی اپنے چھوٹے سائز کے باوجود اپنے گھر اور ساتھی چونٹیوں کی جان بچانے کے لیے پرعزم تھی۔ اس عزم نے چونٹی کی ہمت اور عزم کا مظاہرہ کیا جن خصوصیات کا حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی اعتراف اور تعریف کریں گے۔ جیسے ہی سیلاب کا پانی بڑھنے لگا، چونٹی جان گئی کہ اسے تیزی سے کام کرنا ہے۔ اس نے حل تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگا، لیکن ہر دروازہ جس پر اس نے دستک دی وہ بند دکھائی دے رہی تھی۔ جنگل کے دوسرے جانور مدد کرنے کے لیے اپنی جان بچانے میں مصروف تھے، گویا چونٹی اپنی جدوجہد میں بالکل اکیلی تھی۔ لیکن چونٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی ہر حرکت کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چونٹی کی حالت زار سے واقف تھا اور اس کے عزم اور لچک سے بہت متاثر ہوا تھا۔ نبی کی عقل مندی اور ہمدردی نے ہلچل مچا دی اور وہ جانتا تھا کہ اسے چونٹی کی طرف سے مداخلت کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے ہواؤں اور بارشوں پر قابو پاتے ہوئے سیلابی پانی کو ہوش سے ہٹا دیا۔ چونٹی کا گھر بچ گیا اور اس کی ساتھی چونٹیاں محفوظ رہیں۔ اس معجزانہ مداخلت نے نہ صرف نبی کی طاقت کو ظاہر کیا بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ اس کی شفقت اور ہمدردی کو بھی ظاہر کیا۔ جیسے چونٹی اپنے اینٹھل سے نکلی، اسے ایک حیران کن نظارہ ملا۔ سیلاب کا پانی الگ ہو گیا جس سے حفاظت کا راستہ معلوم ہوا۔ چونٹی یہ جان کر کے اس نے اپنی زندگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے احسانات کے مرہون منت ہے، شکر گزاری اور تعجب سے لبریز ہو گئی۔ اس اہم لمحے نے نہ صرف چونٹی کی جان بچائی بلکہ نبی اور ننھی مخلوق کے درمیان ایک خاص رشتہ قائم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مداخلت محض ایک بہادرانہ عمل نہیں تھا، یہ ان کی دور اندیش قیادت کا مظہر تھا۔ اس نے دکھایا کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی مستحق ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بھی دوسروں کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان چونٹی کی ناقابل یقین کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نیچے دیے گئے تبصروں میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں اور ان کی حکمت اور قیادت کے بارے میں مزید بصیرت کے لیے اس قابل ذکر نبی کے بارے میں مزید کہانیاں دیکھنا نہ بھولیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کی کہانی، طاقت اور حکمت کی علامت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کی دلچسپ کہانی کو دریافت کریں۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کی اہمیت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک قابل ذکر نمونہ ہے جو اسلامی افسانوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں اس کے کردار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دیکھیں۔ محترم ناظرین گرامی، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی سیٹوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور چشم دیا ہے
ایسا کسی اور جن بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کو حفظ تکلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلمان علیہ السلام میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا میں لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ کلمہ سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹی کی بستی تھی۔ تخت سلمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے حضرت سلمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر تو کہا چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلمان علیہ السلام اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلمان علیہ السلام آتا ہے اور تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ مات قدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کے ٹانپے تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھے ہو، یہ کتنا بڑا تکلیف ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش دے مجھ کو، ایسا ملک نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلمان علیہ السلام، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیف اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بارہ اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے۔ اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف گجروی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔